السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سویڈن میں ابھی کچھ وقت پہلے ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا کہ ایک ملعون شخص نے قرآن شریف کو آپ کے حوالے کر دیا اور ایک طرح سے یہ چیلنج کیا ہے کہ ہم تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور مسلمانوں کی خود ایک طرح سے توہین سی کی۔ ٹھیک ہے، واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہوئے، آئندہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہو کیا نہ ہو، لیکن اس کی وہ سب سے بڑی جو وجہ ہے، ریزن جو ہے کہ اس بندے نے قرآن شریف کے ساتھ اس طرح کیوں عمل کیا، سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے، یقیناً وہ گنہگار ہیں، لیکن اصل وجہ جو ہے نا ہم لوگ ہیں۔ دیکھو، قرآن شریف جو نازل کیا گیا ہے وہ ہدایت کے لیے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ ساری کی ساری دنیا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی مذہب والا ہو، قرآن شریف کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی جیے اور اپنی زندگی کو سنوارے، اس لیے قرآن شریف کو دیا گیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بھئی قرآن شریف سمجھنے یا سمجھانے کی ذمہ داری ہے وہ میری ہے، یعنی مسلمانوں کی ہے، کہ وہ ان لوگوں کو قرآن شریف سمجھائیں جو لوگ قرآن شریف کو اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ خود قرآن شریف تو جانتے نہیں ہیں، لیکن کچھ ہوائی کچھ اڑی اڑائی باتیں، جیسے کہ جہاد کی آیات ہیں اس میں کہ بھئی اس میں جہاد کرنے کا حکم ہے اور کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ناسمجھ لوگ ان آیات کو اپنے خلاف سمجھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن شریف میں ہمارے خلاف باتیں کہی گئی ہیں، ورنہ کتابیں اور بھی تو موجود ہیں، اور بھی موجود ہیں جو ہر ایک مذہب کے پاس اپنی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کتابوں کے ساتھ یہ معاملات پیش نہیں آتے کیونکہ ان کے بارے میں کوئی غلط خبریں اڑی نہیں ہیں۔ لیکن قرآن شریف کے تعلق سے یہ باتیں اڑی ہوئی ہیں کہ اس میں جہاد ہے اور اس میں ایسا ہے۔ اب اس میں ذمہ داری یہ بنتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ مسلمان اس قرآن شریف کو خود پہلے سمجھیں۔ اصل سانحہ اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم لوگ خود ہی نہیں سمجھ رہے، تو خود سمجھیں، پھر اس کے بعد سے دوسروں کو سمجھائیں کہ بھئی ہمارا قرآن شریف جو ہے یہ پیس پھیلاتا ہے، سکون پھیلاتا ہے، اطمینان پھیلاتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑے کے تعلق سے کوئی باتیں ہیں ہی نہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن شریف کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، بہت اونچا کر دیتا ہے، اور بہت سی قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ اس پر عمل کرتے ہو، سمجھتے ہو، دوسروں تک پہنچاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے آپ کو اونچا کر دے گا، آپ کو اٹھا دے گا، ساری دنیا پر غالب کر دے گا۔ لیکن وہیں اگر قرآن شریف کو پس پشت ڈال دیا، یا یہ جیسا ملعون جس نے قرآن شریف کے ساتھ اس طرح کا عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی لوگوں کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ تو بھلے ہی وہ آپ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہو کہ ہم نے قرآن شریف کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا اور ہم نے چیلنج کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تمہاری بربادی کا فیصلہ کر دیا۔ اب یا تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، یا اللہ کے ہاتھ میں، یا پھر اللہ تعالیٰ غارت کر دے، یا اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے خاص طور سے میسج ہے کہ وہ قرآن شریف کو پکڑ لیں۔ اگر وہ نعوذ باللہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں تو آپ قرآن شریف کو چھوڑو مت، اپنے سینے سے لگائے رکھو، پڑھو، عمل کرو، تلاوت کرو، سیکھو، سکھاؤ دوسروں کو، اور بتاؤ کہ بھئی ہمارے قرآن شریف میں وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، بہت اچھی چیزیں، اگر وہ دوسروں کو پتہ چلیں گی تو انشاءاللہ اس طرح کے واقعات کبھی ہوں گے نہیں۔